5 ایک روزہ میچز اور 2 ٹیسٹ کھیلنے کے بعد دونوں ٹیمیں شدید تھکاوٹ کا شکار تھیں۔ اس روز بھی پاکستانی ٹیم تفریح کے لیے سمندر پار آ گئی۔ کراچی آنے کے بعد وہ ایک دفعہ بھی گھر نہ جا سکا تھا۔ کراچی میں مقیم کھلاڑی اپنے گھروں میں تو رہ سکتے ہیں مگر ڈسپلن پر برا اثر پڑتا ہے، دیر سویر کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہوٹل سے باہر نکلنے سے پہلے ہمیشہ مینیجر سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے وہ گھر نہ گیا، حالانکہ اس نے گھر کو کافی مس کیا تھا، اس ماں کو بھی مس کیا تھا جس کو ریان کے خیال میں اس سے زیادہ محبت نہ تھی۔ ساحل سمندر پار آنے کے بعد طبیعت کافی خوشگوار سی ہو گئی۔ جوتا اتار کر جینس نیچے سے کچھ اوپر کو موڑ کر گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسی طرح دھیرے دھیرے نرم ساحلی ریت میں دنستے پاؤں کے ساتھ چل رہا تھا جب یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ ایک منظر پر جیسے ٹھہر سی گئی اور پھر وہاں سے ہٹ نہ سکی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی چٹان پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے سفید پاؤں سے بار بار لہریں ٹکرا رہی تھیں جبکہ سیاہ بالوں کی لٹیں ادھر ادھر لہرا رہی تھیں جنہیں سمیٹنے کی وہ کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اس کے لباس میں بلیو کے 4 شیڈز تھے اور چاروں رنگ ایک دوسرے سے بلینڈ ہوئے یوں لگ رہے تھے جیسے اس کے لباس میں سمندر کی بے چین موجیں رقص کر رہی ہوں۔ اس کی سفید کلائیوں میں ریان کو سیپیوں کا بنا ہوا کڑا دکھائی دے رہا تھا جبکہ کپڑوں پر جا بجا سیپیاں لگی تھیں جیسے سمندر کے پانیوں پر تیر رہی ہوں۔ ریان کو لگا وہ سمندر سے نکلی ہوئی کوئی جل پری ہے۔ اس جل پری میں کوئی ایسی بات تھی جس نے ریان حیدر کو اس کی جانب دیکھنے اور مسلسل دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چٹان سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بال ہلکے ہلکے گیلے تھے اور ہاتھ بھی نم آلود لگ رہے تھے۔ ریان ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ وہ کچھ اس طرح ترچھی ہو کر بیٹھی تھی کہ وہ اس کا سائیڈ پوز دیکھ سکا تھا، اور یہ اس کا حسن نہیں تھا جو ریان کو اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ کچھ اور تھا، کچھ عجیب سی بات تھی اس لڑکی میں۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی جیسے ایک ماڈل فوٹو شوٹ کے لیے پوز بنا کر بیٹھتی ہے، یا جیسے کوئی مجسمہ ہو جس کا پورا وجود ساکت ہو، جس کی دھڑکنیں ساکن ہو، جس کا تنفس ساکن ہو۔ اس لڑکی نے یکا یک دائیں گھٹنے کے گرد رکھے اپنے ہاتھ ہٹا دیے اور ساتھ رکھے ایک پتھر کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ریان کو اس کا پورا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اسے لگا وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ لڑکی دنیا و مافیا سے بے خبر سیدھ میں چل رہی تھی۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اس کے قریب سے آ کر گزر گئی۔ اس کے بدن سے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ریان نے مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ ایک جگہ کھڑی ہو کر اپنے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ شاید ایک سبز سا کپڑا اور ایک پین تھا جسے لے کر وہ لڑکی اس طرف بڑھ گئی جہاں چند کرکٹرز کھڑے تھے۔ ریان نامحسوس انداز میں اس کے تھوڑا قریب چلا گیا۔ وہ اب ایک ایک کرکٹر سے پاکستان کے جھنڈے پر آٹوگراف لے رہی تھی۔ وہ جھنڈا کرکٹرز کے آگے کر دیتی، بغیر کچھ کہے وہ اس سے نام پوچھے بغیر ہی سائن کر دیتے۔ ریان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر منتظر تھا کہ وہ اس کی طرف آئے گی۔ وہ پچھلے 1 مہینے میں سینکڑوں آٹوگراف دے چکا تھا۔ اسے تقریباً 71 لڑکیوں نے زبردستی اپنے فون نمبر دے دیے تھے۔ وہ ایک دم مشہور ہوا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے نئے ابھرتے ہوئے بولر سے آٹوگراف نہ لے؟ اس کے سوا تمام کرکٹر سے آٹوگراف لے کر وہ مخالف سمت چلتی ہوئی منظر سے ہٹ گئی۔ وہ اس کے پاس آئے بغیر ہی چلی گئی۔ اس نے اضافی کھلاڑیوں سے بھی جھنڈے پر سائن کرائے تھے، بس اسی سے نہ کرائے تھے، حالانکہ وہ قریب ہی کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ جل پری اسے ٹھکرا کر چلی گئی ہے۔ سیریز ختم ہوئی تو وہ گھر آ گیا جہاں کچھ اور ہی اس کا منتظر تھا۔ اس کی واپسی کے تیسرے روز کی بات ہے جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ایک مشہور آسٹریلین کرکٹرز کے آٹو بایوگرافی پڑھ رہا تھا۔ اس کا دروازہ بجا۔ یس، وہ نگاہیں کتاب کے صفحات پر ہٹائے بغیر مصروف انداز میں بولا تو بیا نے دروازہ کھول کر سر اندر کیا اور بولی، بھائی آپ کا فون ہے لاؤنج میں۔ وہ اطلاع دے کر فوراً بھاگ گئی۔ ریان کتاب رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان پر لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز ابھری، ہیلو۔ ایک لمحے کے لیے وہ آواز پہچان نہ سکا۔ میں شادی کر رہی ہوں، مرین۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ میرین نے اس کو پیرس میں کئی کالز کی تھی، کافی خط لکھے تھے، مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دراصل دوستوں سے اتنا متنفر ہوا تھا کہ ان تینوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لا کھڑا کیا تھا۔
ہاں میں ہوں، وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ کب؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ 3 ہفتے بعد۔ اس کی آواز پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور اور پسماندہ تھی۔ ریان کو ایک دم انجلینا سے ہونے والے اختلافات اور لڑائی جھگڑے یاد آ گئے تھے۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی اکھڑ سا ہو گیا۔ اچھا، مبارک ہو، تم آؤ گے نہیں؟ اس کے لہجے کی سرد مہری میرین نے محسوس کر لی تھی، اس لیے مایوسی سے بولی، نہیں۔ اس نے اپنا سابقہ انداز روا رکھا، میں بہت بیزی ہوں۔ میں نے تمہارا میچ دیکھا تھا اور پتہ ہے مجھے کیا یاد آ گیا تھا؟ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ وہ شب و روز جو ہم نے میلبورن میں گزارے تھے جب تم ایسٹیوفر سے کرکٹ سیکھا کرتے تھے۔ ریان خاموش ہو گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ کسی گہری سوچ میں گم اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اس نے ڈیفنس میں بنگلہ لے لیا اور ایک طرح سے لاہور میں سیٹ ہو گیا۔ اگر کیمپ نہ لگا ہوتا یا کوئی میچ نہ ہوتا تو وہ کراچی آ جاتا اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میڈیا کو وہ پسند آیا تھا۔ پہلے ہی ٹورنامنٹ کے بعد 2-4 اردو اخبارات، ایک سنڈے میگزین اور 2 انگریزی نیوز پیپرز اور ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے چکا تھا۔ شہرت اور گلیمرس دور ہی اچھے لگتے تھے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ شہرت کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس کی پرائیویسی 99% ختم ہو گئی تھی۔ وہ آزادی سے بازاروں میں گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ 10 منٹ بعد ہی ایک جمگٹا لگ جاتا تھا۔ ٹھیک 2.5 ہفتے بعد 3 ہفتے ریسٹ کر کے ٹیم ساؤتھ افریقہ کے دورے پر روانہ ہو گئی۔ ٹیسٹ سیریز تو برابر چلی گئی، 1-1 سے، کیونکہ آخری ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ البتہ ون ڈے سیریز اس وقت ایک سنسنی خیز موڑ اختیار کر گئی جب پہلے 2 میچز پہلے ایک میچ بارش کے باعث ملتوی جبکہ 2 میچز ساؤتھ افریقہ جیت چکا تھا، اور یہ آخری اور فیصلہ کن میچ پورٹ الزبتھ میں کھیلا جانا تھا، اور اسی میچ میں 2-2 سے برابر 6 میچز کی سیریز کا حتمی نتیجہ ہونا تھا۔ پورٹ الزبتھ میں نعیم نے ٹاس ہارنے کے بعد فیلڈنگ کی، جو کہ ساؤتھ افریقن کپتان عصمت کا فیصلہ تھا۔ عصمت کی ان دونوں ریڈیو کی کسی اناؤنسر کے ساتھ افیئر کی خبریں اخبارات کی زینت بنی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل اپنی بہن ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ عارم عصمت، جو کہ دنیا کا نوجوان ترین کپتان تھا، جو اب خود کو 25 سالہ بتاتا تھا تو مخاطب دل میں جھوٹا ضرور کہتا تھا، نے سنچری اسکور کر کے پاکستان کی فتح کے خواب کی تعبیر کو مزید دھندلا دیا۔ پورٹ الزبتھ میں جب پاکستانی ٹیم 332 رنز کے ٹارگٹ کو عبور کرنے میدان میں آئی تو پہلے ہی اوور میں 2 کھلاڑی بغیر کوئی رن بنائے پولینڈ کی جانب واپس لوٹ گئے تو پاکستانی ٹیم مشکلات سے دوچار ہو گئی۔ ریان حیدر کوئی اچھا بلے باز نہ تھا، مشکل حالات کی وجہ سے اسے 9ویں نمبر پر بھیج دیا گیا۔ جب وہ وکٹ پر کھیلنے آیا 92 گیندوں پر 170 رنز درکار تھے، جو بظاہر ناممکن لگ رہا تھا۔ اسپنر گیند کو زبردست طریقے سے اسپن کر رہا تھا۔ ریان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے کھیلے۔ جب وہ مسلسل گیندیں چھوڑتا گیا تو اسپنر نے جھنجھلا کے اسے دیکھا۔ مار بھی صحیح، اس نے افریقی زبان میں ریان کو کہا، جو اس کے پلے نہیں پڑا۔ وکٹر اتنی زبردست بولنگ کرا رہا تھا کہ ریان کے لیے گیند کو ہٹ لگانا بے حد مشکل تھا۔ کرکٹر میں بلے بازوں کو ہمیشہ ایک بات سکھائی جاتی ہے، اگر بولر بہت اچھی گیندیں کرا رہا ہو تو اس کو گالیاں دو۔ ریان نے بھی وہی کیا، اور کچھ غصے میں آ کر وکٹر نے اگلی گیند اتنی شارٹ کرائی کہ اس کو موقع مل گیا، اس نے چوکا لگا دیا۔ ریان نے وکٹر کو کوئی گالی نہیں دی تھی، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا گھر جو، امی بلا رہی ہیں، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر تمہیں برتن بھی دھونے ہیں۔ اس نے کچھ غصے سے ریان کو گورا تھا، دلائی تو ابھی بھی تمہاری کروں گا باقی۔ ریان کا خون کھول اٹھا، مگر وہ مسکرا کر آگے بڑھا، وکٹر کا شانہ تھپ تھپایا اور بولا، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، خواب دیکھنا اچھی بات ہے مگر اتنی اچھی بھی نہیں۔ اور اس چیز نے وکٹر کو اتنا اشتعال دلایا کہ وہ اپنی لائن اور لینتھ کھو بیٹھا۔ وکٹر تو ریان کی دلائی نہ کر سکا، البتہ ریان حیدر نے اگلے آدھے گھنٹے میں ساؤتھ افریقن باؤلرز کو بری طرح دھو دیا۔ اس وقت وہ 329 فار 9 تھے، جب 5 گیندوں پر 4 رنز بنانے تھے۔ وہ سنچری کر چکا تھا اور اب مطمئن ہو کر شاٹ کھیلنے کی کوشش میں آؤٹ ہو گیا، اور یوں پاکستان وہ میچ 3 رنز سے ہار گیا۔ اس کو کہتے ہیں کرکٹ بائی چانس۔ ریان حیدر بلے اور گیند کی دنیا میں اپنا جادو جگاتا رہا۔ پی سی بی کے گریڈ بی کے کھلاڑیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ وہ لگاتار کھیلتا رہا، انجریز آتی رہیں، فٹ اور ان فٹ ہوتا رہا،
اس کھیل میں ایک نشہ، سرور، پیسہ، شہرت، عزت، محبت ملتی رہی۔ وہ کھیلتا رہا۔ مرین کی شادی ہو گئی۔ اینجلینا نے دھڑا دھڑ مووی سائن کرنا شروع کر دی اور ریان سے اس کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ مذہب، معاشرے اور رسوم و رواج کا فرق اور ثقافت کتنی حیثیت رکھتا تھا۔ ڈینیل نے ریئل میڈرڈ کوچ کی بیٹی سے شادی کر کے فٹ بال میں اپنے لیے راہیں کھول لیں۔ وہ جرمن ٹیم کے لیے منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ ریئل میڈرڈ کے لیے کھیلنے لگا۔ اس کے لہجے میں فخر، تمکنت، غرور اور بڑائی جھلکنے لگی۔ ریان کو ڈینی اور اینجلینا میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں پیسے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ جب بھی ان کے متعلق سوچتا تو اسے بے پناہ ڈپریشن محسوس ہوتا تھا۔ کرکٹ میں پہلا برس آپ کا ہوتا ہے اور کیریئر کے اگلے تمام برس کرکٹ کے ہوتے ہیں۔ اچھی کرکٹ کھیلو تو کامیاب ہو جاؤ، خراب کرکٹ ناکامی کے دہانے پر لے جائے گی۔ ریان نے اپنا ایک سال کامیابی سے اور کرکٹ کے اگلے 3 برس کامیابی اور ناکامی کے درمیان گزارے تھے۔ انجریز کا شکار ہو کر متعدد بار وہ ٹیم سے باہر ہوا تھا، البتہ کبھی آؤٹ آف پرفارمنس ہو کر نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی انفارم رہا تھا۔ ریان عظیم حیدر کی فتوحات کا گراف اوپر اور اوپر جا رہا تھا جب اچانک اوپر جاتی ہوئی سوئی رک گئی۔ ایک فتح کے میچ کے اختتام پر آئی سی سی کے میچز ریفری نے اس کی بولنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دے کر اسے کھیلنے سے روک دیا۔ کرکٹ کے قانون 243 میں ذکر ہے کہ بولنگ کے عمل کے دوران اگر بولنگ والا ہاتھ باڑ میں جائیں۔ کرکٹ کے قانون۔ وہ غصے سے بولا تو کوچ خاموش ہو گیا۔ ریان کو 21 دنوں کے اندر اندر آئی سی سی کے ہیومن موومنٹ اسپیشلسٹ پینل کا سامنا کرنا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا اور اسی پریشانی کی کیفیت میں وہ آسٹریلیا گیا۔ آئی سی سی کا یہ پینل دنیا کے ماہر ترین ذیلی طبی معالجوں کے 4 رکنی افراد پر مشتمل تھا۔ بائیو میکینک دراصل انسان کی حرکات اور سکنات کے مطالعے کے عمل کا نام ہے، جس کے باعث جدید تقاضوں سے روشناس کمپیوٹرائزڈ ٹیکنالوجی کی وسائل سے بولرز کے ایکشن کے الجاؤ اور پیچیدگیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس نسل میں 4 گورے تھے اور گورے ایشیائی ممالک کے بولرز کو پھیلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتے۔ ان گوروں کے عتاب کے زیر اثر صرف پسماندہ ممالک کے ایشیائی ہی آتے ہیں۔ بائیو میکینیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے ریان کو اعلیٰ نما تاروں کے ذریعے ایک مرکزی کمپیوٹر سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس نے شرٹ اتار دی تو ریفلیکٹرز کو اس کے سینے اور کندھوں پر لگا دیا گیا۔ پھر اس نے گیند کرائی۔ ایک خودکار عمل کے ذریعے ریان کے ایکشن کو ایک 3D تصویر میں تبدیل کر کے کمپیوٹر اسکرین پر دکھایا جانے لگا۔ ماہرین اس تصویر کو متفرق ٹکڑوں میں الگ الگ کر کے ہاتھ سے گیند کے نکلتے وقت کے عمل کو دیکھنے لگے اور اس طرح ان کو دوران بولنگ ایکشن کا زاویہ سمجھ میں آیا۔ اس مہنگے ترین ٹیسٹ پر خرچ آنے والی تمام رقم اسی پینل کی جانب سے ادا کی گئی تھی۔ اس کی رپورٹس آنے پر کچھ وقت لگا اور پھر ٹھیک 2 ہفتے بعد پینل کی رپورٹ آ گئی۔ پروفیسر ایلیٹ نے اس میں جو لکھا تھا اس کا مفہوم یہ تھا: ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ مروجہ ایکشن کی حد سے نکل رہا ہے۔ وہ غالباً چند گیندوں کو 15 ڈگری کے زاویے سے زیادہ خم دیتے ہیں۔ اس پر 1 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے پاس اپیل کرنے کے لیے 14 دن کا وقت تھا۔ آئی سی سی بولنگ ریویو گروپ کے پاس درخواست پیش کر دی۔ ماما، اس نے رانیوں کو فون کیا تھا۔ وہ ان دنوں لاہور میں تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر یہ پابندی برقرار رہی تو میں شاید کرکٹ ہی چھوڑ دوں۔ اس سارے جھنجٹ میں وہ بے پناہ دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ صبر کرو بیٹا، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ نصیحت تھی جو رانیہ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو کی تھی اور ریان نے اپنی ماں کی اس بات کو کبھی نہ بھلایا۔ یہ اتفاق تھا کہ معجزہ تھا یا انہونی؟ ریان حیدر کو آئی سی سی بولنگ ریویو گروپ نے مقدمے سے بری کر دیا۔ کسی نے بہت اونچے درجے پر جا کر سفارش کی تھی۔ اپنے بولنگ ایکشن میں ترمیم کر کے اسے آئی سی سی کے مروجہ قانون کے مطابق ڈالنے کے بعد اسے مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا تو سری لنکا کے خلاف سیریز میں اسے شامل کر لیا گیا۔ سری لنکا میں گرمی اور حبس کے علاوہ کئی دوسری خوبیاں اور خوبصورتیاں ہیں۔ کولمبو میں 5 دن ون ڈے میچز کے سیریز کھیلنے کے دوران فارغ دنوں میں وہ اپنا سیاحت کا شوق پورا کرتا تھا۔ کولمبو میں ہر چیز اسے پسند آئی تھی۔ ہوٹل، سڑکیں، پارک، ساحل، میوزیم، بدھا کا مندر، مسجدیں، غرض ہر چیز اسے اچھی لگی تھی۔ آخری ٹیسٹ میچز سونالیو کے دیس کے ایک خوبصورت اور پرفضا مقام کینڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں تھا۔
اس نے فراغت کے 3 روز گزارنے کے لیے سٹی سینٹر سے اپنے لیے پینٹنگ کا سامان خرید لیا۔ اگلے دن اونچائی پر موجود اپنے ہوٹل کنگڈم گیٹ سے اسٹیڈیم جا کر پریکٹس سیشن میں حصہ لینے کے بعد وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ہوٹل چلا گیا۔ وہ تنہائی پسند نہ تھا، مگر جیسے جیسے دوست ختم ہوتے جا رہے تھے اس کو تنہائی کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ کھانا نہ کھانے کی خبر اگر اخبارات کے ہاتھ لگتی تو وہ اسے اس کا مغرورانہ رویہ قرار دیتے، مگر ریان ان کی زیادہ پرواہ نہ کرتا تھا۔ کینڈی میں وہ کئی پارکوں اور تفریحی مقامات پر گھوما پھرا، مگر کوئی ایسا منظر اسے نہ بھایا جسے وہ اپنے برش کے ذریعے کینویس پر اتار لیتا۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ سائگیریا پہنچ گیا۔ اسے ہر طرف سیاحوں کی ٹولیاں دکھائی دے رہی تھیں، جن میں کئی غیر ملکی بھی تھے۔ جلد ہی اسے عجیب وضاحت کی وہ عظیم الشان چوٹی دکھائی دینے لگی جس کو سری لنکن گورنمنٹ دنیا کا 8واں عجوبہ کلیم کر رہی تھی۔ شاید اوپر کوئی بہترین چیز ہو۔ اس نے کیا سرائی کی اور سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس عظیم الشان چوٹی پر پہنچ کر اسے ہر طرف ہریالی دکھائی دینے لگی۔ منظر واقعی دل فریب تھا۔ وہ وہیں بنے ایک کیفے نما ریسٹورنٹ میں آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس حسین و جمیل مقام سے لطف اندوز ہونے لگا، اور اسی وقت ادھر ادھر نگاہ دڑاتے ہوئے ریان کو وہ منظر جس کی اسے تلاش تھی مل گیا۔ تھوڑی ہی دور وہ ایک کھو نما جگہ تھی جس پر ایک پتھریلی سیل نے سایہ کر رکھا تھا۔ بالکل اس کے دائیں جانب چند درخت تھے اور ان سرسبز پتوں کے درمیان کھڑی وہ لڑکی تھی جس کو دیکھ کر ریان کے ذہن میں جھمکا ہوا تھا۔ اس کو وہ چہرہ یاد آ گیا، اس جل پری کا چہرہ جو اس نے 4 برس پہلے کراچی کے ساحل پر دیکھا تھا۔ اس وقت وہ جل پری لگ رہی تھی، آج ہریالی کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس نے اسکن کلرز کے ٹراؤزر پر شیفون جارجٹ کی ہلکی سبز گھٹنوں سے کچھ اوپر تک آتی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے سبز کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا رکھی تھی، جبکہ ہاتھوں میں ایک بڑا سا ہرا پتا پکڑ رکھا تھا۔ وہ پتا ان درختوں کا نہیں بلکہ مصنوعی لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے سفید ہاتھوں میں پکڑے پتے کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوائیں اس کے اجلے چہرے کو اس کی اپنی سیاہ زلفوں میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بادلوں کے پیچھے سے چاند جیسا خوبصورت لگتا ہے، وہ بھی ویسی ہی حسین دکھ رہی تھی۔ ریان کو اپنی یادداشت پر حیرانی ہی ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو اتنی جلدی پہچان گیا تھا، کیوں؟ اور ریان کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ چہرہ مانوس سا ہے۔ وہ ویسی ہی ساکت کھڑی پتے کو دیکھ رہی تھی۔ ریان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا وجود اتنا ساکن کیوں ہے، وہ یوں سانس روکے کیوں کھڑی ہے۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ وہ لڑکی ایک دفعہ بھی اس کے سامنے آ گئی تھی، مگر ایسی کسی بھی بات کو سوچے بغیر اس نے بیگ سے اپنا ایزل اور کینوس نکال کر ایک خالی کتے پر سیٹ کرنا شروع کر دیا، پھر برش اور کلرز نکالے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا اسکیچ بنانے لگا۔ وہ چہرہ نہایت مشکل تھا کیونکہ وہ بے تاثر تھا، مگر وہ چہرہ بتائے وقت اسے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف 11 منٹ اور 15 سیکنڈ میں اس نے خاکہ تیار کر لیا اور پھر اس حسن مجسم میں رنگ بھرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب وہ اس کے ٹراؤزر کو پینٹ کر رہا تھا، وہ سست روی سے پتا ہاتھ میں لیے چلتی ہوئی نیچے اترنے کے لیے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ ریان اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر بے دلی سے درختوں پر رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے واپسی پر وہ تصویر اس نے کورئیر کے ذریعے لاہور ارسال کر دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے پاس ایک تصویر دیکھے اور خوامخواہ کچھ اور سمجھے۔ ریان نے اس دفعہ 4 روز تک یاد رکھا اور پھر بھول گیا۔ 4 ماہ بعد وہ UAE میں انڈیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف افریقی ٹورنامنٹ کھیلنے آیا تھا۔ ایک روز وہ دبئی میں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا کچھ شاپنگ کرنے نکلا۔ جس ٹیکسی میں وہ بیٹھا تھا اس کا ڈرائیور ایک باتونی پٹھان تھا اور سارا راستہ ریان کو بتاتا آیا کہ وہ یہاں کس طرح رہتا ہے، کیسے جانوروں کی طرح روزی روٹی کماتا ہے اور پھر ساری رقم پاکستان بیچ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ریان انتہائی تحمل سے اس کی گفتگو سنتا رہا، پھر اس نے خان کے خاموش ہونے پر یوں ہی بات کرنے کی غرض سے استفسار کیا، کرکٹ دیکھتے ہو بابا؟ ارے تم کیا بات کرتی ہے، کرکٹ تو ہماری جان ہے۔ ہم سب پاکستانی جو ادھر دبئی شارجہ میں بستا ہے، ہم ساری کمنٹری بڑی شوق سے سنتا ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں اسٹرانگ وہیل پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ ایک دم جوش سے بولنے پر اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئی تھی۔
اچھا، گڈ۔ ریان نے اس کے ولولے کو سراہا۔ کون سے کھلاڑی پسند ہیں تمہیں؟ کو وقار یونس اچھا لگتا ہے، عمران خان بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور آج کل کو ریان حیدر بہت پسند ہے۔ پٹھان ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے اس کے چہرے پر سیٹ کر کے اس میں دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کو پسند ہے ریان حیدر؟ ریان چند ثانیے تو سوچتا رہا، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اچھا خان بابا، تمہیں کھلاڑیوں سے ملنے کا شوق ہے کیا؟ ارے شوق؟ کو تو جنون کی حد تک عشق ہے اپنے وطن کے کرکٹ سے، تم شوق کی بات کرتا ہے؟ وہ فرتے جذبات سے چور ہو کر بولا۔ ریان متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا، اسے ایک مذاق سوچا۔ اچھا، میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا، تم کل صبح 8 بجے شیٹرن ہوٹل آ جانا۔ اس وقت کھلاڑی بس میں بیٹھ رہے ہوں گے، تم ان سے مل لینا، میں بھی وہیں ہوں گا۔ ٹھیک صاحب، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ دبئی کا 7 اسٹار ہوٹل، جس کی ساخت کشتی کے بعد بند کی سی ہے، اس شاپنگ سینٹر میں وہ آدھا گھنٹہ شاپنگ کرتا رہا۔ لیمونڈ آرڈر کرنے کے بعد وہ اپنی انگلیوں سے عادتاً میز کی سطح بچانے لگا۔ دبئی میں ڈیڈ کے 1-2 قریبی دوست رہتے تھے جن سے ملنے بھی اسے جانا تھا، اور اس وقت وہ اگلے 4 مصروف دنوں میں سے وقت نکالنے کا سوچ رہا تھا کہ کارنر کے ٹیبل پر موجود ذی نفس کو دیکھ کر وہ پتھر کا بن گیا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ بڑبڑایا۔ تیسری بار وہ اسے دیکھ رہا تھا، اور ایک دفعہ پھر وہ ایک نئے حلیہ میں تھی۔ اس نے سیاہ جارجٹ کا گاؤن اور اوپر سیاہ اسکارف پہن رکھا تھا۔ اس کے بال مکمل طور پر ڈھکے ہوئے تھے، اور سیاہ لبادے میں سے اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ اس کے سفید ہاتھ، کالے نازک سے جوتوں میں جھلکتے پاؤں اور نکھرا نکھرا چہرہ۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور وہ میز پر رکھے ایک کاغذ پر پینسل سے کچھ بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ نگاہیں اٹھا کر ایک دفعہ نصب پلازما اسکرین کو بھی دیکھ لیتی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتی۔ پچھلی 2 دفعہ جب ریان نے وہ چہرہ دیکھا تھا تو وہ بالکل صاف شفاف اور میک اپ سے بے نیاز تھا۔ البتہ آج اس نے اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں پر کاجل لگایا ہوا تھا جو انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ کاجل بھی ریان کو تب نظر آیا تھا جب وہ نگاہ اٹھاتی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ لڑکی کیوں مجھے تیسری دفعہ دکھائی دے رہی ہے؟ یہ ہر اس جگہ کیوں ہوتی ہے جہاں میں جاتا ہوں؟ اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا، اور بے اختیار ہی اس کے لبوں پر ایک مسکان بکھر گئی۔ یہ کوئی کریزی فین ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہر میچ کو فالو کرنے کی کوشش میں ان شہروں میں جاتی ہے جہاں میچز کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے۔ میں ایسے ہی اسے سیریس لے رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ اس کے بعد اپنا من پسند مشروب پینے تک اس نے اس لڑکی پر کوئی توجہ نہ دی، اور گلاس خالی کر کے جب لاشعوری طور پر اس کی جانب دیکھا تو وہ وہاں کوئی نہ تھا، وہ شاید جا چکی تھی۔ اگلے روز جب ٹیم کے ڈریس میں اپنی کٹ کے ہمراہ دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ ہوٹل سے نکل کر بس میں چڑھ رہا تھا تو اس نے اس کیب ڈرائیور کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ نیچے اتر آیا اور اس کا استقبال کیا۔ تم نے کیوں کرکٹ والے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ وہ پٹھان حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ خان بابا، ریان نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی، میں ریان حیدر ہوں۔ ابھی تم کو اپنی پشاوری چپل سر پر لگائے گا تو تم سچ بولے گی، کیوں ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے؟ وہ بگڑ کر بولا، میں واقعی ریان حیدر ہوں۔ اپنی صفائی دینے لگا۔ کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ اب وہ غصے سے بولا اور ریان کا بازو پکڑ لیا۔ ہم تم کو تب تک نہیں جانے دے گا جب تک تم ریان حیدر سے نہیں ملوا دیتا۔ بالآخر ریان نے اپنے ٹیم مینیجر، کوچ اور 1-2 کھلاڑیوں کو بلا کر تصدیق کروائی تو اس خان صاحب کو یقین آیا اور ریان کی گلو خلاصی ہوئی۔ ریان نے اب کی بار اس لڑکی کو مکمل طور پر اپنے ذہن سے تو نہ نکالا، البتہ اب اس نے اس پر توجہ دینی چھوڑ دی، کیونکہ اس کے حوالے سے جو تجسس اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے طور پر اس نے فرض کر لیا تھا کہ وہ کرکٹ ٹیم کی ایک کریزی فین ہے اور کچھ نہیں۔ ان دنوں وہ بولنگ اتنے زبردست طریقے سے نہیں کر رہا تھا جتنی تہلکہ خیز بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ بھرپور فارم میں تھا، اور اس کا مظاہرہ اس نے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں کیا تھا۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد کھلاڑیوں کو 2 ہفتے کا ریسٹ ملا اور پھر اگلے 2 ہفتے کیمپ لگ گیا، جس کے بعد ساؤتھ افریقہ کا دورہ تھا۔ ہیروں کا دیش ساؤتھ افریقہ، جو اپنی ہیروں کی قانون، نسلی امتیاز اور ساحلوں کے باعث مشہور ہے، کی آبادی کا 90% گوری چمڑی پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود ایک عرصے تک کلرٹ کو ٹیم میں کھیلنے کی اجازت نہ تھی۔
ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلے صرف انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے میچز کھیلنا پسند کرتی تھی، جس کے باعث آئی سی سی نے ان کی رکنیت منسوخ کر دی تھی۔ کیپ ٹاؤن میں میچ کے دوران وہ بیٹنگ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور کرسیوں کے درمیان ہی ایک گنا درخت تھا جس کا جھکاؤ اسٹیڈیم کی جانب تھا۔ اس درخت پر ایک سیاہ فام موجود تھا، جو وہ بھی ایسے کہ ایک کم شاخ کو پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ جنوبی افریقن بولرز اس کو کبھی سلو گیند کراتے تو کبھی شارٹ پچ۔ اس کو کھیلنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو وہ سیاہ فام جو درخت پر چڑھا ہوا تھا گلا پھاڑ کر ریان کو مخاطب کرنے لگا۔ ریان نے مڑ کر اسے دیکھا اور چونک گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، باؤنسر۔ ریان نے دھیان نہ دیا اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اگلی گیند جو بولرز نے کرائی وہ بے حد باؤنس ہوئی تھی۔ اب ریان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر چیخ رہا تھا، فل۔ اگلی گیند یارکر تھی، مگر ریان اس کے لیے تیار تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک وہ اس کو ہدایت دیتا رہا۔ وہ شاید اس کا کریزی قسم کا فین تھا۔ وہ چند ہدایت مزید دے دیتا اگر جس شاخ سے لٹکا ہوا تھا اس سے گر نہ جاتا۔ منتظمین ویسے ہی اسے کافی دیر سے نیچے آنے کو کہہ رہے تھے، اس لیے جیسے ہی وہ گرا عملے نے فوراً اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور اسپتال لے گئے۔ میچ کے بعد ریان اس سے ملنے گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے 4 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا اور ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹتے ہی بجائے اپنی حالت و کیفیت کے متعلق دریافت کرنے کے جو پہلا سوال اس کے لبوں سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں آؤٹ تو نہیں ہو گیا۔ ریان بے حد متاثر ہوا۔ وہ جا کر اس سے ملا اور اس کو بتایا کہ وہ ابھی 63 پر کھیل رہا ہے اور کوشش کرے گا کہ ٹیسٹ میچ کے اگلے دن بھی نہ آؤٹ ہو۔ وہ ریان کو اپنی وجہ سے اس کے زخمی ہونے کا بے حد ملال تھا۔ اس نے عجیب و غریب سیاہ فام کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا اور دوبارہ جب وہ ون ڈے میچ کھیلنے کے لیے کیپ ٹاؤن آیا تو رابن سے ملنے ضرور گیا، جو بے چارہ اپنے پسندیدہ کرکٹر کو آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی ٹانگ، بازو، 2 پسلیاں، 1 دانت، تڑوا جبکہ کمر میں فریکچرز کروا چکا تھا۔ کیپ ٹاؤن میں ایک غار ہے جسے محبت کا غار کہا جاتا ہے۔ یہ نام رکھنے کی وجہ تو ریان کو معلوم نہ تھی، البتہ اس کو دیکھنے کے لیے آئے گئے سیاحوں کے جمگٹے نے اس کو اتنا ضرور باور کرا دیا تھا کہ وہ کوئی عام غار نہیں ہے، بلکہ ایک اہم تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ جس وقت وہ باقی کھلاڑیوں کے ہمراہ اس تنگ دہانے والے غار کو دیکھنے گیا، اس وقت اس کے ساتھ ایک مقامی گائیڈ بھی تھا۔ اس دوران ریان کو جھٹکا لگا جب اس نے ایک سنگی بینچ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کو اس نے اس سال میں 2 مرتبہ اور 4 برس پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا۔ وہ آج پھر وہاں بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح ساکت۔ آج اس نے ہلکے گرے رنگ کا پورے بازوؤں والا کھلا کرتا، نیچے اسی رنگ کی شلوار اور گرے پائپنگ والا سفید دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اپنے بے حد سیدھے سیاہ لمبے بالوں کو اس نے ایک عام سے سفید کیچر کے ذریعے ہاف باندھا ہوا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے غار کے دہانے پر موجود سیاحوں کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج بھی آنکھوں کو کاجل سے خوب کالا کیا ہوا تھا۔ ریان نے جیبوں کو ٹٹولا کہ شاید کوئی قلم کاغذ نکل آئے، مگر وہ قلم کاغذ رکھتا ہی کب تھا۔ بھاگ کر قریب بنے ریسٹورنٹ میں گیا اور کاؤنٹر گرل سے اس 2 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ مطلوبہ اشیاء مہیا ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور اس کی تصویر بنانی شروع کر دی۔ وہ بدستور وہیں اپنے رکے ہوئے وجود، ساکت دھڑکنوں اور ساکن سانسوں کے ساتھ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ جب ریان نے وہ تصویر مکمل کر لی تو اندر ریسٹورنٹ سے ایک ویٹر کو بلایا اور کاغذ تہہ کر کے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے اس لڑکی کے پاس لے کر جانے کی ہدایت کی۔ وہ ویٹر کو اس کے قریب جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس کا دل نامعلوم احساس سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ ویٹر نے قریب جا کر اسے مخاطب کیا اور وہ کاغذ دیتے ہوئے ریان کی سمت اشارہ کر کے کچھ بتایا۔ وہ لڑکی خاموشی سے ریان کو نہیں ویٹر کو دیکھتی رہی اور جب وہ بات ختم کر چکا تو اس نے شائستگی سے سر کو خم دے کر جیسے شکریہ ادا کیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ اس نے وہ کاغذ دیکھے بغیر بینچ پر رکھ دیا اور وہ دوبارہ غار کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ بھی کاغذ کی تہہ کھول کر نہیں دیکھا، اس نے ایک دفعہ بھی ریان حیدر کو نہیں دیکھا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور وہ ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائی۔ بس سپاٹ چہرہ لیے غار کے دہانے کو دیکھتی رہی۔ وہ انتظار کرتا رہا مگر اس نے دوبارہ کاغذ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ریان کو برا لگا تھا، اس کو دکھ ہوا تھا، اس نے اتنی محنت سے وہ تصویر بنائی تھی۔
مگر اس کٹور لڑکی نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا۔ مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو شاید۔ وہ اس کی فین نہیں تھی، اسے وہ برا لگتا تھا، شاید ایسا ہی ہو۔ خیر جو بھی تھا، ریان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اب دکھ اور اس لڑکی کے رویے کے باوجود ریان نے ایک اور کاغذ منگوا کر اس کی تصویر ضرور بنائی تھی۔ تصویر بناتے ہوئے صرف آج نہیں بلکہ سری لنکا میں بھی اس کو وہ رنگ بہت عجیب لگی تھی جو اس لڑکی کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں تھی۔ چند منٹ بعد وہ لڑکی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ریان نے نوٹ کیا کہ اس نے اس دفعہ کھلاڑیوں سے آٹوگراف نہیں لیے۔ اس کے جانے کے بعد ریان نے بینچ پر بے حسی سے رکھا گیا کاغذ اٹھا لیا۔ اسے واقعی بہت افسوس ہوا تھا۔ میرین نے 22 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور 27 سال کی عمر میں اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ریان کو انجلینا اور ڈینیل نے چھوڑ دیا تھا، البتہ اسے لگا وہ میرین سے اب ناراض نہیں رہ سکتا۔ ان دنوں کی بات اور تھی، دوستی اور کزنز کے رشتے کے علاوہ اس کے ساتھ ریان کی کوئی قلبی تعلق استوار نہ تھا، مگر میرین اور وہ اٹوٹ انگ تھے اور اسے کتنا ناراض اور خفا رہ سکتا تھا۔ وہ اپنے ڈپلومیٹ شوہر جو کہ اب سفیر بن چکا تھا کے ساتھ اردن میں تھی اور وہیں اس کا بیٹا ہوا تھا۔ وہ ان دنوں ہوم سیریز کھیل رہا تھا، مگر اس خبر کے ملنے اور اپنا ذہن بدل کر فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اگلے 2 میچز کھیلنے سے معذرت کر لی اور عمان آ گیا۔ وہ ان دنوں ہاسپٹل میں تھی۔ ریان کو یہ تمام معلومات انیا سے ملی تھی۔ دروازہ ہلکا سا بجا کر وہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اسے جھٹکا لگا، بستر پر لیٹی لڑکی میرین نہیں تھی، وہ میرین ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آہٹ پر اس نے آنکھوں کے بند دریچے وا کر کے حیرت و بے یقینی سے اپنی جانب دیکھتے ریان کو دیکھا۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ دونوں اس وقت حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جس سے رابطہ کرنے کی اور بات کرنے کی کوشش میرین نے پچھلے 5 سالوں میں بیشتر دفعہ کی تھی، وہ آج بن بلائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرین کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس تر و تازہ اور شگفتہ چہرے اور مسکراتی آنکھوں والی لڑکی سے وہ ملنے آ رہا تھا، اس کی جگہ سوکھی ہوئی جلد، کملائی ہوئی رنگت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ریان کو بھی اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رونی بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر ریان نے اس کا ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کب آئے رونی؟ بیٹھو۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی، مختصر کہتا ہوا ریان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا دیکھا ہے؟ میرین نے پوچھا۔ ریان کچھ فیصلے پر کاٹ میں لیٹے بچے کو دیکھنے کی بجائے اس کا چہرہ ہی تکتا رہا۔ اسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر میرین نے آہستگی سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے ان؟ پہلے میرا نام کم بگاڑا ہے جو اب مزید چھوٹا کر رہے ہو۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ دکھی ہو کر بولا۔ تم ایسی تو نہ تھی، تم کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہو؟ کیوں تمہاری آنکھوں تلے ہلکے پڑ گئے ہیں؟ چہرہ بھی کیسے زرد ہو رہا ہے؟ تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ ایک دم پریشان ہو کر ریان نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس اکیلی ہو گئی ہوں، وہ کچھ جتا کر بولی۔ کیوں؟ تمہارا ہسبینڈ؟ میرین نے جواب دینے کی بجائے چہرہ جھکا لیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ چونک کر اس نے پوچھا۔ ایمبیسیڈر ہے۔ میرا مطلب ہے وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ خیال؟ میرین نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں رکھتا ہے۔ تم بولتی تھی، ہنستی تھی، گاتی تھی، لوگوں کو لاجواب کر دیتی تھی، ایسے بستر سے تو نہ لگ کر رہ جاتی تھی؟ ریان، میں نے اس پہلو پر بہت سوچا۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ دوسروں کو لاجواب کر دینے کا فن جانتے ہیں وہ خود ایک دن بہت بری طرح بے بس ہو جاتے ہیں، مگر تمہیں تو یوں لگتا ہے بس بے بس کر دیا گیا ہے۔ کس نے کرنا ہے مجھے بے بس خدا کے علاوہ؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی۔ تمہارے شوہر نے، اور کس نے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے ریان کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ایسے مت کہو ریان، وہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ باقی لوگ نہیں آئے کیا؟ ریان کا اشارہ انجلینا اور ڈینیل کی جانب تھا۔ میرین نے ایک سر داہ بری اور بولی، وہ مجھ سے ملتے ہی کب ہیں، وہ بڑے اسٹار بن چکے ہیں۔ تم دیکھتی ہو انجلینا کی موویز؟ اس کا نام لیتے ہوئے ریان کی آواز میں لاتعلقی تھی۔ نہیں، مجھے وہ تماشے نہیں پسند جو میری سابقہ دوست لگاتی ہے۔ ڈینی کے میچ تو دیکھتی ہوں گی؟ اس نے کریدا۔ اس نے ٹیم میں رسائی کوچ کی بیٹی سے شادی کر کے حاصل کی تھی، اب کوچ بدل گیا ہے تو اس نے طلاق لے لی ہے۔ مجھے بغیر میرٹ پر سفاریوں کے میچز دیکھنا کیا کرنا ہے؟ کیوں یہ لوگ اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگنے والے؟
تمہیں یاد ہے ریحان، بچپن میں انجلینا میرے حصے کا بھی کھا جایا کرتی تھی۔ اس کی بھوک اور لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہوس ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سچ بتاؤں میرین، مجھے شرم آتی ہے کہ یہ لوگ کبھی میرے دوست تھے۔ میں بھی اسٹار ہوں اور مجھے کرکٹ سے ملنے والی پذیرائی پسند ہے، مگر کرکٹ مجھے جو دولت دے رہی ہے اس پر میں کبھی نہیں سوچتا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں۔ اور ایک تمہارا شوہر۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا بیٹا دیکھا ہے؟ ریحان نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر کارٹ کی جانب بڑھا۔ جھک کر اس نے سرخ و سفید وجود کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ نام کیا رکھا ہے؟ سر اٹھا کر میرین کی طرف دیکھنے لگا۔ تم رکھو، میں کیا رکھوں؟ وہ حیران بھی ہوا تھا اور یہ اعزاز بخشے جانے پر خوش بھی۔ جو تمہاری مرضی۔ وہ مسکرا دی۔ یہ بہت اچھا بچہ ہے کیونکہ اس نے تمہیں اور مجھے ملا دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے میرے اور تمہارے درمیان ایک برج سا بن گیا ہے۔ اس کا نام بھی کوئی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ سوچنے لگا، کیا خیال ہے؟ جبرائیل کیسا نام ہے؟ تم رکھ رہے ہو اس لیے بہت اچھا ہے۔ اوہ کم آن۔ وہ واپس اس کے پاس آ گیا۔ تم بھی نا۔ وہ خواہ ہی ہنس دیا۔ رکھ دوں یہ نام؟ پوچھنے لگا۔ ہاں۔ تمہارا شوہر؟ وہ تذبذب سے بولا۔ اس کی پرواہ مت کرو، میں اسے تمہارے متعلق نہیں بتاؤں گی، یہ کہہ کر نام بتاؤں گی کہ میں نے رکھا ہے۔ وہ مجھے جانتا ہے، ہاں، اور تمہیں پسند بھی نہیں کرتا، مگر میں نے کہا نا کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، میرین نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ریحان پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پسند کیوں نہیں کرتا، مگر کچھ سوچ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ جبرائیل آئے ریحان اور میرین کو واپس ملانے کا سبب بنا تھا، اور اس ایک چیز نے ریحان کی زندگی میں ایک دفعہ پھر بہاریں بھر دی تھی۔ گویا ان ویرانیوں کا سبب میرین سے دوری تھی۔ وہ واپس تو آ گیا، مگر ہر 2-3 روز بعد اس سے فون پر بات ضرور کرتا تھا۔ جو بات اسے کھلتی تھی وہ شینڈل سائر کا میرین کے ساتھ رویہ تھا۔ میرین اپنے شوہر کے بارے میں کوئی گلہ شکوہ شکایت اس کے سامنے تو نہ کرتی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ صبر کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، پہلے اپنے اور اب اپنے بیٹے کے لیے۔ اپنے بیٹے کو وہ کسی بروکن فیملی کا فرد نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ہلیں مت، چہرہ مت ہلائیں، اسمائل دینا۔ اوہ ہو، کتنی دیر سے بٹھایا ہوا ہے مجھے اس طرح؟ پورٹریٹ بنا رہے ہو یا مجسمہ؟ رانیہ نے جلا کر کہا، مگر وہ جلاتی بھی تو اتنے نرم طریقے سے تھی کہ بے اختیار پیار آتا تھا۔ بولے مت ورنہ اتنی ڈراؤنی تصویر بناؤں گا کہ ڈیڈ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ وہ تمکناتے ہوئے کینوس پر اسٹروک چلا رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم جلدی بنا لو گے، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی۔ عورت ہے نا، بولے بغیر رہ نہیں سکتی۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ دیر کہاں لگا رہا ہوں، صرف ایک سیٹنگ میں آپ تصویر بنوانا چاہ رہی ہیں، پھر تھوڑی دیر تو لگے گی، حالانکہ میں جلدی کر رہا ہوں۔ اچھا، جتنی بھی بنی ہے دکھا دو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ ارے بنا تو تم چکے ہو، رنگ بعد میں بھر لینا، مجھے جانے دو۔ نہیں، آپ نہیں جا سکتی۔ اس نے برش رکھ کر ماں کو کندھوں سے تھام کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ ادھر بیٹھیں آرام سے، رونے کتنی دیر لگاؤ گے؟ بس 2 منٹ اور۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم یہی کہہ رہی ہو، وہ خفگی سے بولی۔ تو آپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پوچھ کیوں رہی ہیں؟ جب جواب پتہ ہے تو؟ وہ لاپرواہی سے بولا تو ماما ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ تم نہیں بدلو گے ریحان، اب آپ اچھے اور پیارے کپڑے کیوں بناتی ہیں؟ کیونکہ آرائش اور زیبائش سے کوئی مذہب یا قانون منع نہیں کرتا، اور خود کو سنوارنا اور سجانا عورت کا بنیادی حق ہے۔ وہ بولی۔ مگر میرے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈیے گا جو زیادہ میک اپ نہ کرتی ہو۔ وہ فوراً بولا۔ لڑکی ڈھونڈنے والی بات اس نے اس لیے کی تھی کہ اب علی کے بعد اس کی باری تھی۔ اوہ ریئلی، تم شادی پر تیار ہو؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہاں بالکل، مگر لڑکی سادہ سی ہو۔ اس نے فوراً اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ ارے تم اس کی فکر ہی نہ کرو۔ ہاں تو میں نے پہلے کون سا فکریں پال رکھی ہیں، اور پلیز آپ چپ کر جائیں ورنہ۔ اس نے دھمکایا تو وہ خاموش ہوگی، مگر دل میں وہ بہت خوش تھی۔ وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ ریحان پریشان ہو کر بولا، کیا بات ہے، کیوں اس طرح کھانس رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ تو چیک اپ کرواؤ نا۔ میں شینڈلز کے ساتھ چیک اپ کروانے نہیں جانا چاہتی، وہ 2 ٹوک مگر کمزور آواز میں بولی۔ اچھا میں آ جاؤں؟ اس نے فوراً پیشکش کی۔ نہیں، تکلیف ہوگی، وہ ایک دفعہ پھر ٹال رہی تھی۔ تکلف مت کرو کہیں اس شخص نے، میرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ ریحان پلیز، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا میں آ جاتا ہوں۔ اوکے، اس دفعہ اس نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ 2 روز بعد عمان پہنچا، اور جس پہلے شخص سے اس کی ملاقات ہوئی وہ شینڈلز آئر تھا۔
ہیلو، اس نے نہایت سرد انداز میں ریان کا استقبال کیا۔ ہائے، ریان لب پینچ کر رہ گیا۔ کب آئے ہو؟ وہ اسی سپاٹ انداز میں پوچھنے لگا۔ ابھی، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے اور یہ بات اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ ریان نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ 36 برس کا مضبوط جسم اور دراز قد رکھنے والا خوبصورت مرد تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد شفاف اور گرے کلر کی تھی جبکہ بال سیاہ تھے۔ ریان اس کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ جن دنوں میرین نے اس سے شادی کی تھی، ریان ذہنی اور جذباتی طور پر میرین سے متنفر تھا، اور ایسے حالات میں اس سے شادی کرنے والے مرد کا تصور بھی اس کے ذہن میں کچھ اچھا نہیں بنا تھا۔ اس لیے ملنے کے بعد اور بالخصوص اس کا سپاٹ انداز محسوس کرنے کے بعد اسے شینڈل سائر قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بھی ریان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کو میرین نے ریان کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، مگر وہ دو باتیں شینڈلز کو یاد رہ گئی تھی کہ ریان ایک مسلمان ہے اور یہ کہ وہ میرین کا دوست رہ چکا ہے۔ میرین کہاں ہے؟ ریان نے دانستہ طور پر فرانس میں اس سے مخاطب کیا۔ بعض اوقات ہم کسی دوسرے پر رعب ڈالنے کے لیے کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں جو دوسرے بندے کے خیال میں ہم نہیں کر سکتے، اور ریان کا خیال تھا کہ شینڈلز اسے کوئی جاہل پاکستانی سمجھتا ہوگا۔ اسے ضرور اس کو غلط ثابت کرنا چاہیے۔ اور شینڈلر کے چہرے پر چند لمحے کے لیے در آنے والی حیرت سے یہ اندازہ کرنا قطعاً مشکل نہ تھا کہ وہ واقعی ریان کو جاہل اور گنوار پاکستانی ہی سمجھتا تھا، اور اس کے منہ سے فرانچ سن کر بے حد حیران ہوا۔ ٹھہرو، وہ آ رہی ہے، وہ سنبھل کر بولا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد رسماً کہنے لگا، بیٹھو۔ وہ بھی اب فرانچ بول رہا تھا۔ ویسے بھی فرانسیسیوں کو فرینچ کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا بے حد ناگوار گزرتا ہے۔ ریان نہایت کروفرڈ سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور بظاہر تنقیدی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے جانا ہے، سو گڈ بائے، اینڈ ہیو اے نائس ڈے، ہیو اے نائس ڈے۔ آخری فقرہ جانے کیوں انگریزی میں ادا کر کے شینڈلر نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میرین سٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ریان کو دھچکا لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے سرخ و سفید گال اندر کو پچک گئے تھے جبکہ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے تھے۔ رنگت بے حد زرد ہو رہی تھی، جو لگتا تھا جیسے جھلس گئی ہو۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ میرین، اس کے لبوں سے حیرت و بے یقینی سے نکلا۔ کیسے ہو ریان؟ وہ زبردستی مسکرائی تو اس کی براؤن آنکھوں کے گرد ہلکی ہلکی لکیریں سی پڑ گئی۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک تو نہیں لگ رہی ہیں۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا تو وہ بھی سامنے برجمان ہو گئی۔ ٹھیک نہیں ہوں، وہ نکاہت برے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے چینی سے بولا۔ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ سختی سے بولا تو اس نے منع کرنا چاہا، مگر اس نے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے لے کر چلا گیا۔ چاہے تمہارا شوہر مجھے گولی ہی کیوں نہ مار دے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ غصے کو قابو کرتے ہوئے بولا۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے چند ٹیسٹ کیے اور ان کی رپورٹس 3 دن بعد لینے کو کہا اور میرین کو سختی سے آرام کرنے کی ہدایت دی۔ بعد میں میرین کے علم میں لائے بغیر ہی ریان نے ڈاکٹرز کو رپورٹ کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کی اور ساتھ میں اپنا پتہ بھی لکھوا دیا کہ وہ رپورٹس آنے پر اس کو ایک کاپی پاکستان بھجوا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرین اسے کچھ نہیں بتائے گی، چاہے رپورٹس میں کوئی خطرناک بات ہی کیوں نہ ہو۔ کلینک سے نکلنے کے بعد اسے امان کے بازار لے آیا۔ ایک مہنگے سٹور سے ادھر ادھر جبریل اور میرین کے لیے گفٹس خریدنے لگا۔ میرین اسے روکتی رہ گئی، مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہی شاپنگ میں مصروف رہا۔ انیا اور علی کی شادی بھی قریب ہی تھی۔ ان دونوں کے بچپن سے بات طے تھی اور اب شادی ہو رہی تھی، سو ان کے لیے گفٹس بھی لیے۔ سنو، کیسا ہے یہ بریسلٹ؟ وہ ایک قیمتی سلور بریسلٹ اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ریان، بس کر دو، اتنا کچھ تو تم لے چکی ہو میرے لیے۔ میرین نے فوراً احتجاج کیا۔ اوہ، تمہارے لیے تھوڑی لے رہا ہوں، وہ تو بیا کے لیے۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ ٹھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جیولری دیکھتی لڑکی کا چہرہ اسے سائیڈ سے ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھی جو ہمیشہ کسی بے حد اچھے لباس اور قیمتی جیولری میں ملبوس میچ کے دوران جو اس کے کسی بھی فارن ٹور پر موجود ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فین ہے اور جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے جہاں ٹیم ہوتی ہے، مگر اس کی امان میں موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ریان حیدر کی فین ہے۔
ریان بریسلٹ رکھ کر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جیولری دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہمراہ موجود ایک دیر عمر خوش لباس خاتون سے باتیں کر رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریحان نے اسے بولتے سنا تھا۔ وہ اس کی آواز ٹھیک سے سن تو نہیں پا رہا تھا، مگر اس کے خوبصورت لب ہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں میرین نے بھی اسے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ریان کا چہرہ تکنے لگی۔ پتہ نہیں، ریان نے شانے اچکائے۔ اسی اثنا میں وہ لڑکی مڑی اور سیدھا ریان اور میرین کو دیکھا، مگر میرین اس وقت تک پلٹ چکی تھی، اس لیے وہ اس کی مکس پشت ہی دیکھ پائی، مگر صرف ایک لمحے کے لیے ریان اور اس کی نگاہیں ملی تھی، اور ریان نے اس کی بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں حیرت اور شاق کی کیفیت دیکھی تھی۔ بس ایک لمحہ برق کو نظریں ملی اور پھر وہ شانے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ریان اس کی پشت پر نکھرے گھنے بال دیکھ رہا تھا۔ چلو، میرین کی آواز پر چونک پڑا، پھر کچھ خفیف سا ہو کر